السلام علیکم بچوں، پچھلی جماعت میں آپ کو واحد جمع کی وضاحت دے چکی ہوں۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ واحد اور جمع، واحد ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع بہت ساری چیزوں کے لیے۔ تو بچوں، پہلا الفاظ ہے ہمارا انڈا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہے ہٹا دیں گے اب اس میں سے، واحد میں سے، اور جمع میں ہم بڑی یہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ انڈے۔ اب دوسرا ورڈ ہے ہمارا، لفظ ہے دوسرا بکرا۔ اس کا الف ہٹا کر ہم بڑی یہ جب لگائیں گے تو جمع میں کیا بن جائے گا؟ بکرے۔ کیا بنے گا؟ بکرے۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے بیٹا۔ اب اس کا یہ الف جو ہے ہم اس کو ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بیٹے۔ جب بڑی یہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بیٹے۔ اب ہمارا اگلا لفظ ہے اندھا۔ اس کا یہ الف ہٹا دیں گے اور جب بڑی یہ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اندھے۔ دو چشمی یہ کے ساتھ بڑی یہ کو جمع کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اندھے۔ اب اگلا لفظ ہے بھوکا۔ بھوکا کا یہ الف ہٹا دیں گے، یہ کاف الف کا ہے، اس میں سے الف ہٹا دیں گے اور بڑی یہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بھوکے۔ اگلا لفظ ہے دروازہ۔ اس کی ہے ہٹا کر بڑی یہ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ دروازے۔ اگلا لفظ ہے پردہ۔ اسی طرح اس کا بھی ہے ہٹا دیں گے اور بڑی یہ کو جمع کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ پردے۔ اگلا لفظ ہے نقشہ۔ نقشہ، اس کے ساتھ بھی یہی کریں گے، ہے ہٹا دیں گے اور بڑی یہ کو جمع کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ نقشے۔ اگلا لفظ ہے گھوڑا۔ اس کا بھی الف ہٹا کر بڑی یہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ گھوڑے۔ بڑی یہ کو جمع کیا الف کی جگہ تو کیا لفظ آ گیا؟ گھوڑے۔ اب اگلا لفظ ہے طوطا۔ طوطا میں توئی کو الف سے ہٹا دیں گے اور بڑی یہ کو جمع کریں گے تو کیا لفظ بن جائے گا؟ طوطے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا کپڑا۔ اس میں بھی ہم بڑی یہ کو جمع کر دیں گے تو بن جائے گا کپڑے۔ جوتا، جوتے۔ پرندہ، پرندے۔ اس میں بھی ہے کو ہٹایا، بڑی یہ کو جمع کیا تو کیا بن گیا ہمارا؟ پرندے۔ اگلا لفظ ہے ستارہ۔ اس میں ہم نے بڑی یہ کو جمع کیا، ہے کو ہٹایا تو کیا بن گئے؟ ستارے۔ پودا ہے اگلا لفظ، اس کا بھی الف ہٹا کے بڑی یہ کو لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ پودے۔ بچوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ مشق سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اپنی کاپی کے اندر اس مشق کو اچھی خوشخطی کے ساتھ مکمل کیجیے اور ان کو یاد بھی کیجیے۔ بچوں، میں آپ کو الفاظ ضد کی پچھلی جماعت میں وضاحت دے چکی ہوں۔ آج ہم اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الفاظ ضد میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ الٹ الفاظ کو بولتے ہیں۔ جیسے ہے آسمان، آسمان کا ہے زمین۔ آزاد، غلام، اوپر، نیچے، انسان، حیوان، استاد، شاگرد، اول، آخر، اپنا، پرایا، اجالا، اندھیرا، بہادر، بزدل، باہر۔ باہر یہ وہ نہیں ہے بچوں، باہر آپ یہ مت سمجھیے گا باہر اندر باہر، یہ باہر ہے موسم کا نام ہے باہر۔ خزاں، جوان، بوڑھا، خاص، عام۔ میں نے کل آپ سمجھایا نا، عام مترادف میں استعمال ہوتا ہے لیکن معنی علیحدہ ہوتے ہیں، تو یہ خاص کا عام ہے۔ دلیر، بزدل، دوستی، دشمنی،
दायां, दायां किसको बोलते हैं? सीधे हाथ को। और बायां किसको बोलते हैं? उल्टा। दायां बायां, आज कल। बच्चों, इस मश्क को आप अपनी कॉपी में नहायत अच्छी खुशखती के साथ इसको मुकम्मल करेंगे, इसको लिखेंगे इनको देखकर, और इनको याद भी करेंगे ताकि आप इनको अच्छी तरीके से याद करें, ताकि ये आपको अल्फाज और ज़िद का नुमाया फ़र्क पता चले कि अल्फाज ज़िद क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पिछली जमात में मैं अल्फाज ज़िद की बारे में आपको वजाहत दे चुकी हूँ। ज़िद की जमा अज़दात है। अल्फाज ज़िद उलट अल्फाज को भी कहते हैं, यानी किसी भी अल्फाज का उलट। आज हम इसकी मश्क करते हैं। अल्फाज को इनकी अज़दात से मिलाइए, यानी उनके उलट अल्फाज से मिलाइए। अल्फाज को उनके उलट अल्फाज से मिलाइए। पहला है देहाती। देहाती किनको बोलते हैं? जो गांव में रहते हैं। इसका उलट क्या होगा? अब यहाँ से ढूंढिए आप। इसका उलट होगा मीठा नहीं होगा। शहर में रहने वालों को क्या कहते हैं बच्चों? शहरी कहते हैं। तो देहाती का उलट होगा शहरी। तो यहाँ पर शहरी पर हम मिलाएंगे इसको। देहाती का उलट होगा शहरी। शहरी से इसको मिलाएंगे। अब नंबर 2 है खुश। खुश का उलट क्या होगा? ढूंढिए। खुश का होगा नाखुश। अब हम इसको इधर से नाखुश से मिला देंगे। तीसरा लफ्ज़ है कड़वा। कड़वा का क्या होगा? मीठा। ये देखें, यहाँ से हम मीठा से मिला देंगे। कड़वा का मीठे से मिला देंगे। ख़ास का होगा, क्या होगा ख़ास का? ख़ास का होगा आम। ये खाने वाला आम नहीं है, ये ख़ास का जो आम उसको बोलते हैं जो ख़ास की ज़िद होती है। तो ये है आम, मामूली चीज़ को बोलते हैं, ये आम है। दोस्त, दुश्मन, असल, नकल, मेहमान, मेज़बान, वाहिद, जमा, फूल, कांटे, मोहब्बत, नफ़रत। सुबह, शाम। ये हमने अल्फाज को उलट से, उसके उलट से यानी ज़िद से मिलाए हैं। अब आप इनको अपनी कॉपी में नहायत खुशखत अंदाज में लिखिएगा। बेहतरीन खुशखती कीजिएगा इसका, और खुशखती करने के बाद इसको याद भी कीजिएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर आप इनकी दोहराई करें, इनको याद करें, और याद करने के बाद इनको लिखने की भी कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पिछली जमात में मैं आपको वाहिद जमा की वजाहत दे चुकी हूँ। आज फिर मैं आपको वजाहत दे देती हूँ कि वाहिद एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जमा बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, अब हम इसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं। दिए हुए अल्फाज की जमा बनाकर जुमले लिखिए। नंबर 1 है मैंने अपने दोस्त को तोहफ़ा दिया। अच्छा बच्चों, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये जो जितने लाल अल्फाज हैं ये वाहिद हैं, इनकी आपको जमा में जुमलों को तब्दील करके दोबारा लिखने होंगे। ठीक है, अब मैं पहला जुमला पढ़ती हूँ। मैंने अपने दोस्त को तोहफ़ा दिया। अच्छा, इसकी जमा क्या होगी? मैंने अपने दोस्त को तोहफ़े दिए, यानी तोहफ़ा तोहफ़े में तब्दील हो जाएगा, जमा में हो जाएगा, और दिया दिए में। ठीक है,
اب نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت اچھی تھی. اب کیا ہوگا اس کی جملہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں اچھی تھیں. اب تیسرے جملے کی طرف ہم آتے ہیں. ہم نے اسکول میں بات کی. ہم نے اسکول میں باتیں کیں. ٹھیک ہے. میرے دل میں خیال آیا. میرے دل میں خیال سے خیالات آئے. خیال کی جمع کیا ہو جائے گا؟ خیالات. اور آیا آئے میں تبدیل ہو جائے گا. ہم نے چیز کھائی. ہم نے چیزیں کھائیں. یعنی چیز کی کیا جمع ہو جائے گا؟ چیزیں. اور کھائی کھائی میں تبدیل ہو جائے گا. کھائیں میں تبدیل ہو جائے گا. ہم نے چیزیں کھائیں. مجھے امید ہے بچوں آپ یہ مشق اپنی کاپی میں نہایت عمدہ خوش خطی کے ساتھ مکمل کریں گے اور ان کو یاد کریں گے. السلام علیکم بچوں. آج ہم اپنے اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی مترادف الفاظ. مترادف الفاظ کے معنی ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں، ہم معنی کہلاتے ہیں. ان کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے. جیسے بدن کا جسم ہوتا ہے، اور جیسے پھل ہوتا ہے اس کا ثمر ہوتا ہے، کہتے ہیں ثمر بھی کہتے ہیں پھل کو. اور جیسے زمین ہے اس کو دھرتی بھی کہتے ہیں. وطن ہوتا ہے اس کو ملک بھی کہتے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ مترادف الفاظ ہوتے ہیں. اب ہم مترادف الفاظ پڑھتے ہیں. بر، اس کو کہتے ہیں خشکی بھی کہتے ہیں بر کو. پتلا، دبلا بھی کہتے ہیں پتلے کو، دبلا بھی کہتے ہیں. پانی، آپ، تقدیر، قسمت، قریب، نزدیک، آسان، سہل، آواز، صدا، جسم، بدن، تالا، قفل، پھل، ثمر، تپش، حرارت، لاغر، کمزور. یہ کیا ہم نے پڑھے ہیں؟ مترادف الفاظ پڑھے ہیں بچوں. اب آپ ان مترادف الفاظ کا کیا کریں گے؟ ان کو اپنی کاپی میں نہایت خوشخط انداز میں بہترین خوشخطی کر کے ان کو لکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں. پھر ہم ان کی اگلی مشق کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم بچوں. پچھلی جماعت میں ہم مترادف الفاظ پڑھ چکے ہیں اور سمجھا دیا تھا میں نے مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں. اب ہم مترادف الفاظ کو آپس میں ملائیں گے کہ مترادف صحیح الفاظ کون سے ہیں، کس کے معنی کیا ہیں، مترادف الفاظ کون سے ہیں. تو اب ہم پڑھتے ہیں. پہلا لفظ ہے گرمی. گرمی معلوم ہے آپ کو گرمی کسے کہتے ہیں؟ جس میں تپش اور حرارت محسوس ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ حرارت. گرمی کا کیا ہوگا؟ حرارت. اور ظلم کا کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے ظلم کا کیا ہوگا؟ ظلم کا ہوگا ستم. ستم ہوگا. اور ضعیف کا کیا ہوگا بچوں؟ ضعیف کا ہوگا کمزور. یعنی کمزور کو ہم ضعیف بولتے ہیں، تو ضعیف کا کیا ہوگا؟ کمزور. اسی طرح برس کا کیا ہوگا؟ سال. یعنی ہم سال بھی بولتے ہیں، برس بھی بولتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ سال کا برس. ذوق کا کیا ہوگا؟ شوق. شوق بھی بولتے ہیں ہم بعض دفعہ، اور ذوق بھی بولتے ہیں. اور فلک کسے بولتے ہیں؟ آسمان کو فلک بھی بولتے ہیں، تو اب فلک کا کیا ہوگا؟ آسمان. اب آگے بڑھتے ہیں. سکھ کا کیا ہوگا؟ چین. حسین کا جمیل. دشوار کا مشکل. قمر کا چاند. خورشید کا سورج. مفلس کا غریب.
تو بچوں یہ میں نے آج آپ کو مترادف الفاظ بتائے ہیں. ان مترادف الفاظ کو آپ اپنی کاپی میں نہایت بہترین خوشخطی کے ساتھ اس کو مکمل کریں گے اور یاد بھی کریں گے. اچھا بچوں، پچھلی جماعت میں آپ کو مترادف الفاظ سمجھا چکی ہوں. آج ہم مترادف الفاظ کی مشق کریں گے. دی گئی خالی جگہ رنگین الفاظ کے درست مترادف الفاظ سے پر کیجیے. آپ کی آسانی کے لیے خانوں میں چند مترادف الفاظ بھی دیے جا رہے ہیں. یعنی پہلا کیا ہے؟ پتلا. دوسرا ہے منی، کلوٹا، سویرے، تندرستی، ستھرا. اب ان الفاظ کو ہمیں خالی جگہ میں جو رنگین الفاظ ہیں ان کے مترادف لکھنے ہوں گے. چلیں بچوں، ہم پہلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں. میری ایک ننھی ڈیش بہن ہے. ننھی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا، چھوٹی چیز کوئی بھی. تو اب ہمیں اس میں کیا لکھنا ہوگا؟ میری ایک ننھی منی بہن ہے. میری ایک ننھی منی بہن ہے. اب ہم بے کی طرف بڑھتے ہیں. ہم صبح ڈیش اٹھتے ہیں. اب صبح کا کیا ہوگا بچوں؟ دیکھیے اوپر، کلوٹا نہیں ہو سکتا. سویرے کیا ہوگا؟ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں. نمبر جیم ہے میں ہمیشہ صاف رہتا ہوں. آپ کو فوراً معلوم ہوگا کہ صاف کا کیا ہوتا ہے؟ ستھرا. میں ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہوں. اب نمبر دال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا دوست دبلا. دبلا کا کیا ہوگا؟ پتلا. میرا دوست دبلا پتلا ہے. اب ہے کی طرف بڑھتے ہیں بچوں. کالا ڈیش کوا دیوار پر بیٹھا ہے. اب اس کا کیا ہوگا؟ کالا کلوٹا کوا دیوار پر بیٹھا ہے. کلوٹا کا بھی مطلب کالا ہوتا ہے اور کالا کا بھی یعنی سیاہ بالکل. اچھا، اب ہے کی طرف بڑھتے ہیں. صحت تو ڈیش کے لیے ورزش ضروری ہے. کیا ہے؟ صحت و تندرستی. یعنی ہم تندرست رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ورزش. صحت و تندرستی کے لیے ورزش ضروری ہے. بچوں مجھے امید ہے آپ کو یہ الفاظ مترادف سمجھ میں آ گئے ہوں گے. میں وضاحت پہلے بھی دے چکی ہوں. آج ہم نے اس کی مشق کی ہے. یہ آپ کو اپنی کاپی میں بہترین خوشخطی کے ساتھ مکمل کریے گا. ٹھیک ہے.